السلام علیکم بچوں. I am Mohsin Raza. Hope that you have been doing well. I hope that you are fine. English FSC سیکنڈ ایئر فیڈرل بورڈ کا جو SLO بیس ماڈل پیپر ہے اس کا سلوشن سیٹ 1 کا سلوشن ہے اور وی ور ٹاکنگ اباؤٹ MCQs. ٹھیک ہے, وی ور ڈسکسنگ MCQs آف دا سلوشن سیٹ 1. تو ہمارا 11th MCQ ہے. دا اولڈ مین ریممبرز دا ڈیز وین دیر واز نو ٹیلیویژن. دا انڈر لائن پارٹ آف دا سینٹینس از این, یا جو ہے نا کیا ہے آپ کے پاس, یہ ہے ایڈورب کلاز. تو اب جو ہے نا میں آپ کو پہلے تو بتا دوں کہ ایڈورب ہوتا کیا ہے. بیسیکلی این ایڈورب موڈیفائز اور ایکسپلینز another element in a sentence like verb, adverb and adjectives وغیرہ. ٹھیک ہے, basically these adverbs tell us about how, where and when something is done. یا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ manner, place اور time of an action. تو وہ ہوتا ہے ایڈورب. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک پوری جو ہے نا کلاز. اب کلاز کیا ہوتی ہے؟ کلاز ایسے سینٹینس کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے, ورب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ والا سینٹینس کمپلیٹ آئیڈیا ہوتا ہے آپ کے پاس, یعنی وہ مکمل سینس دے رہا ہوتا ہے. اور جو ہے نا تیسرا جو ہے نا 3 پوائنٹس ہیں, اور تیسرا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلاز کیا ہے, اٹ کین ایگزسٹ الون, اٹ کین اسٹینڈز الون. ٹھیک ہے, وہ اکیلی جو ہے اسٹینڈ کر سکتی ہے, ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اب یہ ایڈورب کلاز کیسے ہوگی. دیکھیں تو دا اولڈ مین ریممبرز دا ڈیز. ٹھیک ہے, بوڑھے آدمی نے ان دنوں کو یاد کیا, ان دنوں کو یاد کرتا ہے. کون سے دنوں کو یاد کرتا ہے؟ وین دیر واز نو ٹیلیویژن. اب بوڑھے آدمی کے ان دنوں کو یاد کرنے کا جو ورب ہے اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے, موڈیفائی کر رہا ہے. کیا چیز؟ آپ کا یہ جو انڈر لائن جو ہے نا کلاز کیا ہوا ہے, تو اسے آپ کہیں گے ایڈورب کلاز. ٹھیک ہے, ناؤن کلاز وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس ناؤن کی جگہ پہ پڑا ہوتا, یعنی جو ہے نا جہاں پہ جو دا اولڈ مین ریممبرز دا ڈیز ہے یہاں پہ پڑا ہوتا ہے, وہ آپ کا جو ہے نا ناؤن کے طور پر ورک کرتا ہے. ایڈجیکٹیو کلاس ظاہر ہے پھر جو ہے نا ناؤن کو ایکسپلین کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ہے ایڈورب کلاز. نمبر 12 MCQs ہے. وی ہیو ویکیشن سمرز. اچھا, پک دا کریکٹ پریپوزیشن ٹو کمپلیٹ دا سینٹینس. تو اس میں آپ کے پاس پریپوزیشن کریکٹ ہے وہ ان ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو جتنے بھی لینتھی ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں, سمر, ونٹر, سردیاں, ان ساریوں کے لیے جو ہے نا آپ پریپوزیشن ان یوز کرتے ہیں. آن آپ کے پاس ڈیز ہوتے ہیں, اسپیشل قسم کے ڈیز یا ڈیٹس ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو فار ہے وہ ٹائم کی مقدار کے لیے یوز ہوتا ہے, اور بائی ہے وہ کازیٹیو پریپوزیشن ہے, یعنی اگر ایک کام ہوا ہے تو کس کے ذریعے, کس کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس کریکٹ جو آنسر ہے وہ ہے ان. نمبر 13 ہے. دا اولڈ مین واز ٹائرڈ آف واکنگ. دا انڈر لائن ورڈ از. تو جو ہے نا جب بھی آپ کے پاس ورب کی ING فارم پڑی ہو اور وہ سبجیکٹ کی جگہ یا آبجیکٹ, یعنی سینٹینس کے سٹارٹ میں یا سینٹینس کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے اور سینٹینس کے لاسٹ پہ بھی, لیکن وہ آپ کے پاس مین ورب نہ ہو. اب یہاں پہ آپ کے پاس مین ورب کیا ہے؟ دا اولڈ مین واز یہاں پہ مین ورب بھی ہے, اور یہاں پہ آپ کا جو ہے نا ہیلپنگ ورب کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے. تو کیا ہے جو ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا مین ورب واز. اس کے بعد جو واکنگ ہے یہ آپ کا اصل میں کیا ہے؟ جیرینڈ ہے. جب بھی آپ کی ING والی فارم پڑی ہوگی سبجیکٹ کی جگہ یا آبجیکٹ کی جگہ, لیکن جو وہ مین ورب نہیں ہوگی, تو وہ کیا ہے؟ وہ جیرینڈ کا فنکشن پرفارم کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, پریزنٹ پارٹیسپل آپ جو ہے نا SES فارم کو کہتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ING والی کی فارم کو بھی کہتے ہیں, لیکن وہ مین ورب میں ہونی چاہیے. پاسٹ پارٹیسپل آپ کی سیکنڈ تھرڈ ہو جاتی ہے, اور انفینیٹیو میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس فرسٹ فارم جو ہے نا 2 کے بعد آتی ہے. تو 2 آپ کا جو پریپوزیشن ہے اس کے بعد جو فرسٹ فارم آتی ہے اسے آپ انفینیٹیو ورب کہتے ہیں. نمبر 14 دیکھیں. ہیملٹ اے پلے بائی شیکسپیئر از فیمس ورڈ اوور. ٹھیک ہے, دا انڈر لائن پارٹ آف دا سینٹینس از. اب یہ آپ کے پاس ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے, اپوزیٹیو فریز. یہ اپوزیٹیو فریز آپ جو ہے نا اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھ چکے ہیں. آپ جو ہے نا چیپٹر کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ایک ایکسرسائز میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ وہاں پہ
یہ جو ہے نا یوز ہوا پڑا تھا ناؤن ان اپوزیشن کے نام سے، ٹھیک ہے. تو اسے ناؤن ان اپوزیشن بھی کہتے ہیں، اپوزیٹو فریز بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک نام ہوتا ہے پراپر ناؤن، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہے. جب یہ دونوں ایک ہی سینٹینس میں آگے پیچھے ساتھ ساتھ بالکل ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ناؤن ان اپوزیشن یا اپوزیٹو فریز کہتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور ساتھ ہی میں کامہ ڈال کے کہوں کہ آور نیشنل پوئٹ واز اے گریٹ فلاسفر، یا میں کہوں کہ دا فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. تو دیکھیں تو دا فاؤنڈر آف پاکستان اور قائد اعظم دو ٹائٹل ساتھ ساتھ آ گئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ناؤن ان اپوزیشن یا اپوزیٹو فریز. تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا اپوزیٹو فریز. نمبر 15 دیکھیں، وچ ون آف دا فالوئنگ سینٹینسز ریپریزینٹس کریکٹ یوز آف ٹینس. تو اب دیکھیں آپ نے کریکٹ یوز آف ٹینس کرنا ہے. پہلا دیکھیں ہی پرومس دیٹ ہی کین کم، تو لیکن جو ہے نا ہی پرومسڈ یہاں پہ سیکنڈ فارم پڑی ہے تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا دیٹ ہی کوڈ کم، ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے پاس کریکٹ جو ہے نا آرڈر نہیں ہے ٹینس کا. نمبر بی دیکھیں، ہی پرومس دیٹ ہی ول کم. تو ول کی جو پاسٹ کی فارم ہوتی ہے وہ وڈ ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ہی پرومس دیٹ ہی وڈ کم. نمبر سی دیکھیں، ہی پرومس دیٹ ہی ول ہیو کم. پھر اب ول ہیگ آ گیا ہے، یہاں پہ بھی وڈ ہیو ہونا چاہیے تھا. تو آپ کے پاس ڈی آپشن کریکٹ ہے، اس میں وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ سینٹینس میں جو ہے نا سوال میں مانگی گئی ہے. تو آپ دیکھیں ہی پرومس دیٹ ہی وڈ کم، تو یہ آپ کا جو ہے نا کریکٹ آپشن ہو جائے گا.